السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ARS نیوز اور میں ہوں عباد الرحمان ستی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کوٹلی ستیا میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابرار الحق ستی صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ ARS نیوز کا کہ آپ نے وقت نکالا اور علاقے کی خدمت کے لیے اکثر آپ کی پروگرام کو دیکھتے ہیں اور آپ جو آواز اٹھاتے ہیں، آپ کا بہت بہت اسپیشلی بہت شکریہ۔ سر، کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، بہت سی اموات بھی اس سے ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں آج سے کچھ دن پہلے تک تو حالات ٹھیک تھے، لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے، اس سے کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے؟ کرونا کے جو مریض ہیں دن بہ دن پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آج تک تقریباً کوئی 32,000 کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور ہر روز کبھی 1,200، 1,500، 2,000، 2,500، 2,700 تک بھی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر جس کا ہم پہلے ذکر کرتے رہے ہیں، اب وہ صحیح وقت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی پریکٹس کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک پہنیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی نزلہ زکام، کھانسی، بخار ہو تو ہم دوسروں سے خود بخود علیحدہ سے ہو جائیں، اور دیگر جو احتیاطی تدابیر آپ کو سوشل میڈیا، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے دی جاتی ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ سر، آج ہم نے وزٹ کیا نادرہ آفس کا بھی، احساس ایمرجنسی کیئر سینٹر کا بھی۔ وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کوئی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، عوام کی گیدرنگ تھی۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مریض سامنے آ جاتا ہے یا ایسے کوئی واقعات ہو جاتے ہیں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کیا سہولیات ہوں گی اس کے لیے؟ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کرونا کے مریضوں کے لیے ایک خاص وارڈ مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے پاس سسپیکٹڈ کیس آ جاتا ہے تو ہم یہاں سے اس کے ٹیسٹ بھی راولپنڈی بھجوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فی الحال تک ہماری تحصیل کوٹلی ستیا میں نہ کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے اور نہ کوئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوٹلی ستیا میں مریض نہیں آ سکتے، کیونکہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بہت زیادہ کیسز ہیں اور ہماری بہت زیادہ پاپولیشن، کافی لوگ وہاں مائیگریٹ ہوئے ہیں اور آئے روز وہ اپنے گاؤں میں آتے ہیں، تو اس میں مریض بھی آ سکتے ہیں، اور اس طرح اگر ایک آدھا مریض آ جاتا ہے تو وہ باقی لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ وہ کون سی مین علامات ہوتی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس بندے میں کرونا وائرس ہو سکتا ہے یا اس کی شکایات ہو سکتی ہیں؟ علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بہت سارے مریض ایسے ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 90% لوگ جن کو یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ کرونا کے مریض ہوتے ہیں۔ صرف 10 سے 15% لوگوں میں یہ علامات جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، جسم میں درد، الٹی اور پیچس بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کی علامات آ بھی سکتی ہیں۔ تو لہٰذا WHO کی ایڈوائس کے مطابق جب تک ہم لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کرونا کی مرض ہے یا نہیں ہے۔ عوام کو کون سی چیز اشیاء جو زیادہ استعمال کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنی چاہیے؟ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ماسک لگانا، بار بار ہاتھ دھونا، اور اپنے ہاتھوں کو کم از کم کوشش کریں کہ ہاتھ دھوئے بغیر منہ کے قریب مت لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کھانسی، چھینک وغیرہ یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آپ بازو کا استعمال کریں، ہاتھ پہ بھی آپ مت چھینکیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ وہ جراثیم کیونکہ سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے، تو جو ہی کوئی مریض کھانستا ہے، چھینکتا ہے تو وہ ہوا میں وہ جراثیم آ جاتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ سانس لیتے ہیں تو وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے 6 فٹ کا فاصلہ کم از کم ضرور رکھیں، اور اگر اس طرح کو کوئی مریض ہو تو اس کو خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے گھر میں، اور ہاسپٹل جو ہمارے ایمرجنسی نمبر ہے اس کے اوپر رپورٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابرار الحق ستی صاحب کی۔ امید کرتا ہوں کہ جو احتیاطی تدابیر انہوں نے بتائی ہیں کوٹلی ستیا کے عوام ان کے اوپر عمل درآمد کرے گی، چونکہ اگر یہ وبا ایک دفعہ کوٹلی ستیا میں انٹر ہو گئی تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ عباد الرحمان ستی کو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔